بابر صاحب بابر صاحب یہ بتائیں کہ آپ اعلان کریں گے اور اعلان کریں گے ملک صاحب یہ اعلان کی طرح انگلی ہلا رہے ہیں ضرورت نہیں میں یہ تو بٹیر جو ہوتا ہے نا بٹیر وہ ہاتھ میں ہوتا ہے. یہ تو اب پتہ چلے گا. دورانی سیکرٹری آپ جس صادق صاحب دل کے بیٹھ آپ صادق صاحب کدھر ہیں؟ یہ ہم نے اس کے سامنے میرا سائز کے حساب سے ہاں ایسا ہی یہ آسان ہوتا ہے لیکن اگر سینئر پولیٹیشین میں بیٹھا ہوں بیٹھ جاؤ پھر ہم آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کے میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر جب رہبر کمیٹی ہوتی ہے تو اس میں آپ کا بھرپور انداز ہوتا ہے. اس خواہش کے مطابق یہ نیچے کی جو ٹیم ہے وہ اسی کے مطابق چلے. تو پھر میں نے دوستوں سے مشورہ کر کے تو آج اس کی تسلسل میں ہم نے رہبر کمیٹی کا اجلاس بلایا کہ اس کی جو بالکل ایکشن پلان ہے یا جو بھی اس کے ابھی جلد سے جلوس ہوں گے ریلیاں ہوں گی کہ اس میں ہم جلدی بھی لائیں اور اس پہ عملی کام بھی شروع ہو. تو آج اجلاس نے محسوس کیا کہ اے پی سی کے فیصلے کے مطابق اپوزیشن جماعتوں کی ایک نئی الائنس پی ڈی ایم تشکیل دی گئی ہے اور ایک خصوصی کمیٹی بھی تشکیل دی جائے گی جو ایکشن پلان کے نکات پر عمل درآمد کرائے گی. اس سلسلے میں رہبر کمیٹی نے اے پی سی میں شامل جماعتوں کے قائدین سے گزارش کی. ہم نے اپنے قائدین سے گزارش کی کہ وہ جلد از جلد اے پی سی کے فیصلے کے مطابق پی ڈی ایم کی باضابطہ تشکیل، اس کے ڈھانچے، کیو آرز اور ٹائم فریم کا تعین کرے. ایک اور بات جو سامنے آئی ہے اور اے پی سی سے جو بکلاہٹ ہے اور اس نے اس ملک میں آگ لگائی ہے اور ہمارے خیال میں اس کے جو فیصلے ہیں اس نے جو ہلچل پیدا کیا ہے، میرے خیال میں میں نے اپنی زندگی میں اور یہاں پر میرے جو بزرگ بیٹے ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اس طرح بکلاہٹ میں نے اپنی سیاسی زندگی میں نہیں دیکھی ہے جو آج موجودہ حکومت پہ ہے اور اس کے سہولت کاروں پہ ہے. اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے زائد اساس ہے. میں تو آج اس چینل سے اس سے پوچھتا ہوں کہ اس کے نام پہ جو کچھ ہے وہ ہمیں بتا دیں. جو اس نے بنائے ہیں، اس کے جو ملک میں اثاثے ہیں، اس کی جو زمینیں ہیں، اس کی جو گھر ہیں وہ بتا دیں کہ اگر کوئی آدمی اس طرح زندگی گزارے جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور اس کے باپ نے تحریکوں میں گزاری ہے اور اس ملک کے لیے اس نے دین اسلام کے لیے جو کام کیا ہے، اس پاکستان کے لیے جو کام کیا ہے، اس جمہوریت کے لیے جو کام کیا ہے، اور اس کے بعد بھی اس کی حیثیت یہ ہوگی جو آپ بھی اس کو دیکھتے ہیں اور میں بھی دیکھتا ہوں. اور جب آپ وہاں پر جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر گلی میں ہم بہت تنگ ہوتے ہیں، خدا کے لیے یہ میٹنگ آپ نے گھر پہ رکھیں، کیونکہ مولانا صاحب کے پاس گھر میں آپ کے بیٹھنے کی بھی اتنی جگہ نہیں ہے کہ وہ فارم ہاؤس ہو یا اتنے وہ جگہ ہو جو لوگوں کے ہوتے ہیں. ابھی یہ بکلاہٹ جو ہے، دو باتیں سامنے آئی ہے اپنے دوستوں کی اجازت سے کہ ایک ابھی عجیب سی بات سامنے آئی ہے
کہ آپس میں مذہبی لوگوں کو دوبارہ لڑانے کی کوشش ہو رہی ہے. بریلوی، اہل حدیث، سنی، اہل تشیع، اس پہ اس ملک میں ایک نیا کام ہو رہا ہے. اور دوسری جو حیرانگی والی بات ہے، دہشت گردی دوبارہ واپس آ رہی ہے. وہ بندوبستی علاقہ جو پہلے سے تھا اس میں بھی اور سیٹل میں بھی. اور جب اے پی سی ہوگی تو اس میں ہمارے میاں صاحب کو بیچارہ نیا تھریٹ مل جاتا ہے. جو حالات اس پہ گزرے وہ بھی آپ کو معلوم ہے. اور آج بھی اس کی موبائل میں جو تھریٹ ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے. اور خدا را ان لوگوں کو تھوڑا سا ادھر بھی دھیان دینا چاہیے. میاں افتخار حسین صاحب ہمارے قریب تو ابھی میاں صاحب بیٹھے ہیں نا. تو یہ وہ باتیں ہیں کہ ابھی اس ملک میں آزادی سے رہنا بھی عجیب سی بات ہے. نہ کسی صحافی کو تحفظ ہے. اور دین دہاڑے اسلام آباد سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور بعد میں جب عدلیہ اس پہ زور دیتی تو واپس ہو رہا ہے. اسی طرح سیاسی لوگوں کو تو اگر آج اس ملک کے ووٹ آپ گن لیں اور اپوزیشن کی جتنی بھی جماعتیں ہیں، پہلے تو ہم 9 تھے ابھی تو 12 پہ پہنچے ہیں، آپ اس کے ووٹ کو بھی نکالیں جو پاکستان کے عوام نے اس اپوزیشن کو ووٹ دی ہے، اور اس کے باوجود جو زبردستی ڈالے گئے ووٹ ہیں وہ بھی نکالیں. پھر بھی اس قوم کے ووٹ جو ہیں وہ 10 گنا زیادہ ہے ان لوگوں کے ووٹوں سے. اور ابھی فیصلہ موجودہ وزیر اعظم بیچارہ جس انداز میں بھی ابھی اس حکومت کو چلا رہا ہے وہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. ابھی یہ ضرورت کیوں پڑی اے پی سی؟ تو یہاں پر اگر ملکی مفاد میں بھی کسی بھی جماعت نے کبھی اس کے ساتھ ملکی مفاد میں تعاون کیا ہے، لیکن تعاون کے بعد پھر اس کو گالی پہ اترایا ہے. میرے تو ایسے اخلاقیات نہیں دیتے ہیں. جب آدمی سامنے ہو تو اس کو آپ کس طرح زبان سے بھی کریں گے. تو لہذا آج ہم نے خصوصاً اور ہم نے ابھی آپس میں بھی یہ مشورہ کیا کہ ادھر سے جب یہ جائیں گے، میں نے تو ابھی مولانا صاحب کو فون کیا کہ ادھر آپ کے آنے سے بھی پہلے بتا دیں. اس نے کہا میں سکر میں ہوں، 2 دن بعد آ رہا ہوں تو دوبارہ انشاءاللہ بیٹھیں گے. تو سب سیاسی جماعتوں نے ابھی اپنی اپنی لیڈرشپ سے کہنا ہے کہ وہ فوری طور پہ آپس میں رابطہ کریں، ایک آپس میں بیٹھیں اور پورا ایک ڈھانچہ جو مرکزی ہے وہ بنا دیں. پھر صوبے کی تنظیمیں بنانی ہیں اور پھر اضلاع کی تنظیمیں بنانی ہیں، چونکہ جب مرکزی ڈھانچہ بن جائے گا مکمل تو اس کے بعد صوبے کی بھی بنے گی. جی اور اس کے بعد اضلاع میں بھی ہوگا. تو اس کے لیے آج ہم نے تھوڑا سا آپ کو پینڈا کھلانے کے لیے بھی تکلیف دیا اور حلوہ کے لیے کہ آپ کافی دنوں میں آپ کو بھی نہیں دیکھا ہے اور باقی بھی ان دوستوں کو بھی اکٹھا کرنا تھا. تو ابھی یہ ساری ذمہ داری ہماری لیڈرشپ پہ ہے. رہبر کمیٹی نے اس کو آج اطلاع دی ہے کہ وہ فوری 2 دنوں میں بیٹھ سکتے، ہفتے میں بیٹھ سکتے، اپنی ضروریات کو دیکھے. اور دوسرا ہم نے 4 جلسے کرنے ہیں. وہ جلسے کا بھی آپس میں چونکہ اگر ہم ادھر سے رکھتے ہیں تو پھر وہ کہیں گے کہ میرے لیے یہ تاریخ ٹھیک نہیں ہے، دوسرا لیڈر کہے گا کہ میرے لیے موضوع نہیں ہے، تیسرا کہے گا کہ میرے لیے نہیں ہے. تو وہ سارے آپس میں مشورہ کر کے لاہور کا جلسہ، کراچی کا جلسہ، کوئٹہ کا جلسہ، پشاور کا جلسہ اور 3 جلسے جمعیت علماء اسلام نے اس سے پہلے رکھے ہیں. ایم ایم اے نے اپنا پروگرام چونکہ شروع کر کے رکھا تھا تو اس پہ ایک ہمارا لڑکانہ میں جلسہ ہے 25 تاریخ کو. اس پہ بھی سب جماعتوں کو ہم دعوت دیتے ہیں، ادھر سے بھی دیتے ہیں اور ہماری لیڈرشپ بھی دے گی اور ریبر کمیٹی کی طرف سے میں بھی دے رہا ہوں. اور دوسرا پھر کوئٹہ 29 کو کراچی میں، 25 اکتوبر کو کوئٹہ میں. تو یہ جمعیت علماء اسلام کے وہ جلسے ہیں جو اس تاریخ سے پہلے ہیں. اور ابھی جو میں نے باقی جلسوں کی اور ریلیوں کی بات کی وہ انشاءاللہ 2-4 دنوں میں ہماری لیڈرشپ بیٹھے گی اور پھر جلسوں کا تعین بھی اور جو صدر، جنرل سیکرٹری، وائس پریزیڈنٹ، انفارمیشن، یہ سارا ڈھانچہ بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ ہماری درخواست جو ہے
ہم بھی اس کے لوگ ہیں. جب ہمیں ہدایات دیتے کہ ابھی آپ بیٹھے تو کل بھی ہمیں یہ ہدایات ملی تھی کہ آپ لوگ بیٹھے اور ہمیں کچھ تجویز دے دیں. تو ہم نے یہ کہا کہ بجائے کہ ہم ادھر فیصلے کر دیں کیونکہ بڑے فیصلے ہیں, انہوں نے پھر چناؤ خود کرنا ہے کہ پارٹی میں کس عہدے کے لیے کس کو دینا ہے. تو آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے سہولت کاروں کی بھی بات کی اور بیچارے وزیر اعظم کی بھی بات کی. جنہوں نے لایا جو سہولت کار ہیں اے پی سی میں, اس میں ان وزیر اعظم بیچارے سے تو استعفیٰ مانگ لیا, لیکن جنہوں نے لایا ان سے بھی استعفیٰ مانگا ہے. آپ لوگوں نے آج مانگیں گے. اور دوسرا, مولانا نے باقیوں کو دعوت دی تھی کہ نیب کے پیاز ٹیکیاں بند کر دیں. اب مولانا کو جو مبینہ نوٹس ہے اگر واقعی موصول ہو بھی گیا تو مولانا نہیں جائیں گے نیب میں. میرے خیال میں یہی جو نیب نے کچھ اقدام کیا ہے اس نے مولانا صاحب کے قد کاٹ کا کچھ اندازہ نہیں لگایا تھا, اور انہوں نے ایسا فیصلہ کیا ہے جس طرح کوئی اس کو مجبور کرے کہ آپ یہ کر لیں. مولانا صاحب کا قد کاٹ جو ہے وہ دنیا جانتی ہے, اور مولانا صاحب کو کل کچھ کہنا تھا لیکن ہم نے اسے کہا کہ یہ فیصلہ آپ نے نہیں کرنا ہے, یہ ہم نے کرنا ہے, یہ جماعت نے کرنا ہے. اور جماعت نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مولانا صاحب وہاں پر جائیں یا نہ جائیں, اور یا جانا ہے یا نہیں جانا ہے لیگل سائٹ پہ دیکھیں گے, اور پھر وہ کس حیثیت سے اور کس طرح جائیں گے. مولانا صاحب کو سہولت کار جو ہیں ان کے استعفے کا مطالبہ کریں گے, بیچارے کا تو مطالبہ کر رہے ہیں. ابھی بہت سا وقت آ رہا ہے جو کہ بہت سے استعفے سامنے آئے. صاحب یہ فرمائیں کہ رابر کمیٹی کے حوالے سے کوئی فیصلہ کیا ہے کہ یہ کنٹینیو رکھیں گے رابر کمیٹی؟ یہ لیڈرشپ, یہ ابھی لیڈرشپ پہ ہم چھوڑتے ہیں کہ اس پہ وہ کیا کرتے ہیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ اس کے فیصلے, کوئی آپ لوگوں نے ریکمنڈ نہیں کیا کہ نہیں, ہمارا فیصلہ نہیں ہے نہ بنانے کا اور نہ توڑوانے کا, یہ لیڈرشپ کے فیصلہ. صاحب یہ بتائیے گا, آپ سلیکٹڈ کی بات کرتے ہیں, آپ کے جو سربراہ ہیں قائدین ہیں وہ رات کو ملتے ہیں, آپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا, جس طرح مریم نواز صاحب نے کہا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے ملاقات کی ہے. تو آپ نے اپنے قائدین سے کہا ہے کہ آپ جب ملاقات کریں گے تو ہمیں بھی بتایا کریں, آپ دورہ معیار ختم کرتے ہیں. ایک ضمنی سوال ہے اس میں جی میرے خیال میں جو ہوا تھا وہ پارلیمانی لیڈر کی ملاقات ہوئی تھی, پارلیمانی لیڈر. ایک ضمنی سوال اسی میں ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے علی امین گنڈا پور میں یہ کہا ہے کہ بلاول بھٹو نے میٹنگ میں گارنٹی مانگی تھی کہ گلگت بلتستان کے آزاد الیکشن کی, تو ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ میری گارنٹی ہے کہ الیکشن آزاد ہوں گے. اس حوالے سے آپ کو بلاول بھٹو نے اعتماد نہیں کیا, کسی اور قائد نے اعتماد میں لیا؟ نہیں, میں نے تو اس سے کچھ پوچھا بھی نہیں اس حوالے سے. ہمارا مینٹین لیڈرشپ کی بات ہے, لیڈرشپ کی ہوتی ہے. ہم یہاں سے خبر ہے. میاں صاحب آپ نے ایک بات کر رہے جی, ایک منٹ مجھے دے دیں. میاں صاحب کو بات, میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کوئی فیصلہ ہو گیا ہے کہ پی ڈی ایم اس طرح ہی کون کرے گا؟ اطلاعات یہ ہیں کہ مولانا صاحب نے اور مریم بی بی میں ٹائم فیصلہ وہ ایک ہفتے کا انتظار کریں, آپ کے جیب میں ساری بات آ جائے. مجھے ایسا ہے, تھریٹ کے حوالے سے بات ہوئی, میں یعنی مجھے ایسا موقع نہیں مل رہا تھا کہ میں سامنے سے بات کر سکوں. میں مشکور ہوں کہ آج یہاں پہ مجھے موقع ملا, اور اکرم درانی صاحب نے بھی موقع دیا, تمام ساتھیوں کا. سب سے پہلے تو یہ کہ میرا کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے. 2010 سے مجھے مسلسل تھریٹ آ رہے ہیں. میرے لخت جگر کو شہید کیا گیا, میں جھکا نہیں, ڈرا نہیں. میرے گھر پہ خودکش حملہ ہوا, 19 سالہ 2 جوان اور شہید ہوئے, میں ڈرا نہیں, کیونکہ میں نے دھرتی سے پیار کیا ہے اور دھرتی کے لیے لڑائی لڑی ہے, انسانی حقوق کے لیے لڑائی لڑی ہے. اور آج بھی میرا یہ عہد ہے, شاید کل میں نہ ہوں, کیونکہ جو تھریٹ ملتے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی وقت بھی, لیکن یہ میرا عہد ہے. میں باچا خان کا پیروکار ہوں, امن کی خاطر, پارلیمان کی بالادستی کی خاطر, آئین کی بالادستی کی خاطر, وطن اور دھرتی کی یعنی اس کی حفاظت کی خاطر, اور جو ہیومن رائٹس ہے اس کو تحفظ دینے کی خاطر. اگر میرا خون بھی کام آئے تو میں اس سے روگردانی نہیں کروں گا اور نہیں ڈروں گا, اور آپ ہی کے لوگوں کے سامنے اسی طرح کھڑا رہوں گا.
بڑی مہربانی شروع رانی صاحب ایک منٹ نا جی 1 منٹ یہ بھی ہے. میں صرف ایک وضاحت کرنا چاہوں گا. یہاں پہ بھی رانی صاحب نے بھی کہا کہ پارلیمانی لیڈرز کو بلایا تھا اور وہ گئے. میرا تعلق پشتونخوا ملی عوامی پارٹی سے ہے. میرا نام زیارتوال ہے. ہمیں نہ انہوں نے پارلیمانی پارٹی کے ایسے سے دعوت دی ہے نہ ہم گئے ہیں. اور اسی طرح نیشنل پارٹی ہمیں نہیں بلایا. انہیں بھی وہ بھی پارلیمنٹ کا ایسا ہے, نہ انہیں بلایا گیا تھا نہ وہ گئے تھے. یہ وضاحت یہ اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ انہوں نے پارلیمانی اس کو بلایا ہے. کس بنیاد پہ بلایا ہے, کس مقصد کے لیے بلایا ہے, کس غرض کے تحت بلایا ہے. وکلاہٹ میں مبتلا لوگ اب اس ملک کو مزید چلانے کے قابل نہیں رہے ہیں. ہر ایک اپنی گریبان میں دیکھیں, جائیں اپنے اس میں, اور یہ ملک عوام کا ہے اور عوام کے لیے چھوڑ دیا اور عوام اس ملک پہ حکمرانی کریں گے. مہربانی. میچ نہیں کوئی